الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. آپ حضرات و خواتین نے آیات شریفہ 27, 28 اور 29 کی تلاوت کی. ان آیات میں دیگر باتوں کے علاوہ ایک مرکزی بات یہ ہے کہ نافرمان کافر روز قیامت حسرت و افسوس، ندامت، پریشانی، دکھ کا اظہار کرے. کل کے سبق میں توفیق الہی سے یہ بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی کہ وہ حسرت، وہ دکھ، وہ افسوس انتہائی زیادہ ہوگا. اس افسوس کو یاد رکھنا اللہ کے فضل و کرم سے اس افسوس سے بچنے کے لیے ایک مفید تدبیر ہے. رب ذوالجلال نے انسانیت پر شفقت کرتے ہوئے نامراد، ناکام، سرکش کافر لوگوں کے اس افسوس کا قرآن کریم نے متعدد مقامات پر ذکر فرمایا. اپنے اپنے فائدے کے لیے اللہ کی توفیق سے کل سے بات یہ شروع کی گئی کہ انہیں مقامات میں سے کچھ مقامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، پڑھیں، سنیں. شاید اللہ ہمیں وہ افسوس یاد رکھنے اور اس کو یاد رکھنے کی برکت سے اس افسوس میں مبتلا ہونے سے اپنی رحمت سے محفوظ فرمائے. آج کے سبق کی اسی افسوس کے حوالے سے پہلی بات 5واں پارہ سورہ النساء آیت شریفہ 42. کتنا سنگین افسوس ہو اور بیان کرنے والے رب مقتدر ان ایسا کمی بیشی سے خالی بیان، مبالغہ سے خالی بیان کسی کا ہو سکتا. جو کہا ہے اگر 100% یہ کچھ زیادہ بھی ہو تو وہ بھی اس میں کوئی کمی نہیں. ہم بات کرتے ہیں، بات ایک ہے، ایک کچھ بتلا رہا ہے، کچھ بتلا رہا ہے. سبق جی صفحہ 86. جزاک اللہ خیر. یومئذ یود الذین کفروا لو تسوی بهم الارض. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض. اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی پسند کریں گے. کیا پسند؟ سننے سے پہلے تصور کیجیے کیا کریں گے پسند. اب سنیے رب کی بات. لو تسوی بهم الارض، کاش کہ ان کے ساتھ زمین کو برابر کر دیا جائے، قبر کا نشان دلا رہے. اللہ اکبر. کون یہ نقشہ کہہ سکتا؟ قبر حسن وہ بھی نہ رہے زمین کے برابر، پتہ ہی نہیں چلے کہ جو دبایا گیا کہاں دبایا گیا. انتہا ہے افسوس. اللہ اس برے انجام سے ہم سب کو، ہمارے کنبوں، نسلوں، بہن بھائیوں کے کنبوں کو بچا دے. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور اللہ سے کوئی بات چھپا نہ پائیں گے. دنیا میں
اللہ مجھے آپ سب کو بچائے، لیکن شاعری کو بچائے. کتنی ہیرا پھیریاں کرتے کچھ ہے، ذرا سا زار کچھ کرتے قدم قدم پہ. اور اگر بلکہ دعا ہے اللہ میرا گمان غلط ہے، تھوڑے لوگ اس بات سے بچتے ہیں. ڈرامے اور سمجھتے ہیں سارے لوگ گدھے ہیں، اگر کوئی دنیا میں عقلمند چل رہا ہے تو میں. ایسی شیطان نے عقلوں پر پردہ ڈالا ہے. ڈرامے کرتے ہیں اور ساتھ کیا سمجھتے ہیں کون ڈاکٹر احمد ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا. بچے بھی سمجھتے ہیں یہ بکواس کر. وہاں سبحان اللہ حدیثہ جنرل پرنسپل وداؤٹ اینی ایکسپشن، کوئی استثنا نہیں. اللہ پاک سے کوئی بات نہ چھپا. کتنی رسوائی ہے، کتنی ذلت ہوگی. آئیے ایک اور مقام 30واں پارہ سورہ النبا. جی کفر جس نے کفر کیا نہیں، اس میں اللہ جانے ہم نے جو ترجمہ وہی کیا، اپنی طرف سے خطرہ ہے جو آدمی کو بات کرے. لیکن بڑی جگہ نافرمانوں کو بہت کسی طرح انا انذرناکم عذابا قریبا. صفحہ النبا آیت شریفہ 40 جی 588 آخری آیت شریفہ نمبر 30. انا انذرناکم عذابا قریبا. یقیناً ہم نے تمہیں ڈرا دیا. یقیناً ہم نے 2 دفعہ ہم نے انا ہم نے، پھر انذرنا جمع متکلم کا صیغہ ہم نے. اللہ تعالیٰ 2 دفعہ ہم کہہ رہے ہیں، بے معنی ہے یا بابا دانیہ توفیق کے یہ پکی بات ہے. یقیناً ہم نے ڈرا دیا تمہیں. اب یہ آئی تجھے ایک بندہ اپنا نام لے کے اپنے دل میں بات اتارے. یوم ینظر المرء، جب آدمی دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ ما قدمت یدا، جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اس کی اپنی کرتوتیں دیکھے گا. یہاں بیٹا اللہ پاک نے بات کو عام رکھا. اور اس کے بعد وَيَقُولُ الْكَافِرُ، یہ خاص بات ہے. اور کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے افسوس میں مٹی ہوتا، نام و نشان نہ ہوتا. اللہ اس برے بول کے بولنے سے پہلے سن کر ہی ہمیں ہدایت دے. آئیے ایک اور مقام دیکھ کر دوسری بات شروع کریں گے. 25واں پارہ سورہ الزخرف 77. اور پکاریں گے اے مالک جہنم کا داروغہ، لیقضی علینا ربک، چاہیے کہ آپ کا رب ہمارا کام تمام کرے. قال انکم ناقصون، وہ کہے گا جواب کیا ملے گا؟ یقیناً تم ٹھہرنے والے ہو. کام کیسے تمام ہو تمہارا؟ تم نے ادھر ٹھہرنا.
آئیے سبق کی طرف. لقد اضلنی عن الذکر، تشریف 29. یقیناً اس نے مجھے گمراہ کیا. ضلع گمراہ ہونا، اضل گمراہ کرنا. یقیناً اس نے مجھے گمراہ کیا ذکر سے. ذکر سے مراد قرآن کریم میں متعدد جگہ ذکر کا لفظ استعمال کیا گیا اور اس سے مراد قرآن پاک ہے. آئیے میرے ساتھ دو مقامات دیکھ لیجیے. 14واں پارہ، اس کا پہلا صفحہ. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. اور انہوں نے کہا کافروں نے، یا ایھا، صفائی چھوڑ اس کو، یا ایھا الذی، اے وہ شخص جس پر ذکر نازل کیا گیا. یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ بولیے قرآن سے. انک لمجنون، یقیناً تو، یقیناً معاذ اللہ دیوانہ. ذکر کا لفظ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر قرآن کریم کے لیے استعمال کیا گیا. اسی صفحہ میں آیت شریف 9 دیکھ لیجیے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یقیناً ہم نے، توجہ فرمائیے سارے احباب اور خواتین بھی، یہاں اللہ پاک نے قرآن پاک کے نازل کرنے کے حوالے سے اپنے نازل فرمانے کا ذکر کتنے دفعہ کیا ہے؟ انا، یقیناً ہم نے، نحن، ہم نے، نزلنا، ہم نے نازل کیا. اللہ اکبر. کتنے دفعہ؟ یہ موبائل کس کا ہے؟ میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے. یہ موبائل کس کا ہے؟ میرا ہے. دونوں میں کچھ فرق ہے کہ؟ اور اللہ کہہ رہے ہیں میں آپ یا کوئی بھی تکرار کرے این ممکن ہے بالکل بیکار، لیکن جب اللہ تکرار کرے. اور عربی میں بعض علماء نے بیان کیا قاعدہ یہ کہ تکرار کی انتہا 3 دفعہ کہنا. موسیٰ علیہ السلام کو جو خضر علیہ السلام نے فارغ کر دیا، کتنی دفعہ چانس لیا؟ 3 چانس. آخر بعض مفسرین نے لکھا اقرار کی انتہا انا نحن انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر. ليلة القدر کتنی دفعہ اللہ نے ليلة القدر ذکر کی؟ انتہا کر دی. شان والی رات، شان کے عربی میں علماء بیان کر. تو یہاں اللہ پاک نے اپنے بارے میں کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا، ہم کتنے دفعہ کا؟ اللہ تباہ و برباد کرے ان لعنتیوں کو جو امت کو قرآن سے دور کرنے کی کوشش کرے. اور اللہ ہم بے وقوفوں کو ہدایت دے جو اپنی اولادوں کو لاکھوں روپیہ خرچ کر، سفارشیں کر کے، جد و جہد کر کے قرآن سے دور کیے جا رہے، کبھی کسی نام سے، کبھی کسی نام. جنت کی بات سن کیوں آیا؟ جگہ شروع، جلدی جاؤ. انا نحن نزلنا الذکر، دور جا کے بات کرو. یقیناً ہم نے ذکر کو ہم نے نازل کیا. تو یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟
آئیے اپنے سبق کی طرف. اور یقیناً اس ہی کے لیے یقیناً حفاظت کرنے کا. آئیے اپنے سبق کی طرف. لقد اضلنی عن الذکر، یقیناً اس نے مجھے بھٹکایا. ایک بڑی سنگین بات آ رہی ہے، میں آپ نے اس کی طرف توجہ کرنا ہے. اور میرا گمان ہے اللہ کرے 100% غلط ہو، ہماری ایک بڑی تعداد نمازوں والے، عمرے والے، حج والے، مسجد بنانے والے، دین کی دعوت دینے والے، اللہ نہ کرے اس میں شامل ہے. سنگین بات ہے. اللہ نہ کرے کہ میرے کہنے کا مقصد کسی کو تکلیف دینا ہو. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ ہوش کریں ادھر جا رہے ہیں. وقار صاحب جی بڑی خوف والی بات، ران صاحب خوف والی بات. لقد اضلنی عن الذکر، یقیناً اس نے مجھے بھٹکا دیا. کس سے؟ قرآن سے. لا حول ولا قوة. ہم بیرونی طاقتوں کا سیاپا کرتے ہیں کہ ہماری اولادوں کو قرآن سے دور کر دیا، تو کیا میں آپ تو نہیں اس میں شریک؟ ہر آدمی کے لیے سوال. تعلیمی اداروں کے لیے ایڑی چوٹی کا زور مگر سب کھلی بات، اور ہمیں کنبے کی طرح بات کر رہے ہیں. ایڑی چوٹی کا زور بچے لگاتے ہیں کہ میں اور آپ لگاتے ہیں. کون سی کسر ہم اٹھا رکھتے ہیں؟ اور وہاں قرآن پاک، ان کے شیڈول میں قرآن پاک کی تعلیم کتنی دیر ہے؟ اور یہ نہیں کہ 7 سے 2 یا 4 یا 5 تک نہیں، تو اس کے بعد ایسی مشغولیت ہے کہ آئیں تو تھکے ہوئے جانور کی طرح. اور یہ ان کی بات ہے جو پڑھنے والے بچے، جو باقی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ان کے تو بات ہی نہیں کرتے. کیا ہماری ایک بڑی تعداد اپنے دینداری سے سارے تعلق کے باوجود اسی چکر میں نہیں پھنستے؟ فاشے کرواتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے، کسی طرح فیوچر بن جائے. اور کیا کر رہے ہیں؟ انڈائریکٹلی قرآن سے دور کر رہے کہ نہیں. ہمیشہ میں کہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ضرور کہتا ہے، عقیدہ بھی ہے یہ سارے علوم جن کی امت کو ضرورت ہے فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، انجینئروں کی، لیکن نمبر 2 ہے نمبر 1. اور ہم نے اس نمبر 2 کو 1 نہیں بنایا، ہم نے نمبر 1 کو دفن کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سزا نہ دے، ہدایت دے دے. نمبر 1 کو 1 دے، نمبر 2 کو 2 دے، اور دونوں کے لیے کوشش کریں، خوب کریں. لیکن 1 کے لیے وہ کوشش ہو جس کا وہ حقدار ہے، 2 کے لیے وہ کوشش ہو جس کا وہ حقدار ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.